بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1972 ہے، اور دوسرا اس لو ہمارا ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1978۔ تو یہ پوائنٹ اپنے ساتھ نوٹ کریں کہ 1972 والی جو پالیسی ہے یہ ہمارا سیکنڈ ایجوکیشن پالیسی ہے۔ پہلا پالیسی جو تھا وہ 1970 والا تھا۔ یہ 29 مارچ 1972 کو سیول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پیش ہوئی ہے 1972 پالیسی، اور اس کا جو ایجوکیشن منسٹر تھا اسی ٹائم کا حفیظ پیرزادہ تھا۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے ہمارا یہ تھرڈ ایجوکیشن پالیسی ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1978 کی۔ یہ ضیاء الحق کا دور تھا۔ 5 جنوری 1979 میں یہ پیش ہوئے ہیں۔ اس کو 1978 بھی کہتے ہیں اور 1979، کیونکہ 5 جنوری میں یہ پیش ہوئی ہے تو 1979 اس لیے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی ٹائم جو ایجوکیشن منسٹر تھا وہ محمد خان ہوتی تھا ایجوکیشن منسٹر۔ تو یہ تھوڑا سا ایکسٹرا پوائنٹس تھے اس کے۔ ٹھیک ہے، باقی اس کے شروع سے دیکھتے ہیں۔ جی، what are the objective and recommendation of national education policy 1978 to 1980؟ یہی پالیسی مطلب انہوں نے مینٹین رکھی ہے 1980 تک۔ ٹھیک ہے، پھر 79 میں وہ دوسری آئی ہے ضیاء الحق صاحب کی۔ تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1972 یا 80، 1972 to 80 ہے۔ ٹھیک ہے، انٹروڈکشن ہے۔ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو ان ہز ایڈریس to the nation on 15 March 1972 presented the salient features of education policy 1972 to 80۔ Objectives of the policy کیا تھے؟ The principal objective of the policy were ensuring the preservation, promotion and practice of the ideology of Pakistan۔ جو نظریہ پاکستان تھا اس کی پریزرویشن کرنا، مطلب تحفظ، اس کی پروموشن اور اس کی پریکٹس، یہ انشور کرنا تھا۔ یہ اس کا پہلا آبجیکٹیو تھا۔ بلڈنگ اپ نیشنل کوہیشن تھرو کانشیس یوز آف ایجوکیشنل پروسیس۔ جو ایجوکیشنل پروسیس ہے اس کو شعوری طور پر ہم استعمال کریں گے، اور یونٹی جو قومی یکجہتی ہے نا، نیشنل کوہیشن، تو اس کو بلڈ اپ کریں گے۔ موبلائزنگ دا یوتھ فار لیڈرشپ رول تھرو پارٹیسپیشن ان ویریس سوشل سروسز پروگرام۔ جو مختلف سوشل سروس پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہم یوتھ کو موبلائز کر کے اس کی لیڈرشپ کو موبلائزیشن کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایریڈیکیٹنگ illiteracy in the shortest possible time۔ کیونکہ اس سے پہلے جو خاطر خواہ کر مطلب وہ خواندگی میں بہتری نہیں ہوئی ہے، تو ہم اس کو جو ناخواندگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم جتنا پاسبل وقت میں ہو سکے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں تو اس کو ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایکولائزنگ ایکسیس ٹو ایجوکیشن تھرو پروویژن آف اسپیشل فیسلٹیز فار وومین، انڈر پریویلیجڈ گروپ اور مینٹلی ریٹارڈیڈ اینڈ فزیکلی ہینڈیکیپڈ۔ یہ ایکولائز کریں گے، جو مواقع ہوتے ہیں سب کو ہم فراہم کریں گے ایکول ایکسس کو۔ ٹھیک ہے، کہ ہر ایک جو ہے اس تک رسائی حاصل کر سکے۔ اسپیشلی سہولیات دیے جائیں گے خواتین کی تعلیم کو، اور جو پریویلیج لوگ ہیں، انڈر پریویلیج لوگ ہیں، جو پریویلیج ویسے کہتے ہیں مراتب یافتہ، جو فیسلٹی ان کو دی جاتی ہے، تو یہ انڈر پریویلیج لوگ جو ہے ان کو، مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگوں کو اور فزیکلی ہینڈیکیپ لوگوں کو جو ہے یہ ایکسس ہم یکساں بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایکولائزنگ کریں گے۔ نیکسٹ اس کا ہے پوائنٹ نمبر ایف، ڈیزائننگ کریکولا ریلیونٹ ٹو دا نیشن چینجنگ سوشل اینڈ اکنامک نیڈس۔ اور ہم جو اپنے کریکولم میں چینجز لائیں گے وہ ہمارے جو سوشل اور اکنامک ضروریات ہے اسی کے مطابق، جو قوم کے، نیشن کے جو ریلیونٹ ہو اس کے، تو اس کی نیڈس کو دیکھا جائیں گے، سوشل اور اکنامک نیڈس کو دیکھا جائیں گے، اور اس میں جو کریکولم میں ہم ریلیونٹ چینجز لائیں گے یا ڈیزائن کریں گے۔ پرووائڈنگ اے کمپریہنسو پروگرام آف اسٹڈیز فار انٹیگریٹنگ جنرل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ یہ ویسے نیشنلائزیشن کی بات کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ چیزوں کو انٹیگریٹ، اکٹھا کرنا، جنرل نالج اور ٹیکنیکل جو ایجوکیشن تھا اس کو اکٹھا کرنا، انٹیگریٹ کرنے کے لیے کمپریہنسو پروگرام کا اس نے مہیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پرووائڈنگ اکیڈمک فریڈم اینڈ ڈیو ٹو آٹونومی ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن۔ اور یہ جو ہے نا اکیڈمک فریڈم دیا جائیں گا، اور ڈیو آٹونومی جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو
دے دی جائے گی کہ وہ خود مختار ہو، جو جس طرح وہ اپنا اسکول کو آگے لے کر جائیں گے تو اس کے پاس خود مختاری ہو، آٹونومی ہو. Ensuring active participation of teachers, students and representatives of parents and the community in educational affairs. جو ایجوکیشنل جو تعلیمی معاملات ہے اس میں ٹیچرز، طلبہ اور والدین سے ریپرزینٹیٹو کمیونٹی کے ممبرز اس کو جو ہے اس کے ایکٹیو پارٹیسپیشن کو جو ہے انشور کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے یہ فری اینڈ یونیورسل ایجوکیشن. ٹھیک ہے. Free and universal education, the policy had forwarded the following statement on free and universal education. Universal mean throughout the Pakistan جو ہو کہ یہ ہم انشور کریں فری ایجوکیشن. ٹھیک ہے. ایجوکیشن ول بی فری اینڈ یونیورس اپ ٹو کلاس 10. یہ پوائنٹ یاد رکھے، کلاس 10 تک جو ہے یہ انہوں نے فری کرنا چاہا. اور اسپیشلی 25A ایکٹ یہ اپنے ساتھ نوٹ کریں. 25A ایکٹ جو ہے اس کا جو سیکشن ہے 25A وہ کہتا ہے کہ 10 تک کلاس 10 تک جو ہے مفت تعلیم ہونا چاہیے، اور اس کا اگر ایج کے بارے میں پوچھا جائے تو 16 ایئر ایج ہو. ٹھیک ہے. 16 ایئر ایج اور کلاس 10 تک فری ایجوکیشن، یہ 25A کا کہنا ہے. ٹھیک ہے. یہ FGI کے ٹیسٹ میں جو ابھی یہ 2025 میں ہوا ہے اس کا رزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے، تو اس میں یہ کویسچن تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو یاد رکھیں. دس وڈ بی اچیوڈ ان 2 phases. 2 phases میں انہوں نے اس کے لیے رکھا تھا کہ فرسٹ فیز جو ہے فرام 1 اکتوبر 1972 ایجوکیشن اپ ٹو کلاس 8 وڈ بی میڈ فری فار بوائز اینڈ گرلز ان آل ٹائپس آف اسکول. جس طرح بھی قسم کے اسکول ہے اس میں گرلز اور بوائز دونوں کے لیے جو ہے کلاس 8 تک 1 اکتوبر 1972 سے جو ہے ایجوکیشن فری ہوں گے. سیکنڈ فیز میں کیا ہوگا؟ ان فیز سیکنڈ اسٹارٹنگ فرام 1 اکتوبر 1979 انہوں نے کہا کہ 1979 کے بعد جو ہے نا فری ایجوکیشن وڈ بی پرووائڈیڈ ٹو کلاس 9th اور 10th ان اسکولس. ٹھیک ہے. 9th اور 10th کے لیے 1 اکتوبر 1979 سے فری ہوں گے، اور جو اس سے پہلے ہے 8 تک وہ 1 اکتوبر 1972 سے فری ہوں گے، اور سارا کا انہوں نے کہا تھا کہ 10 تک فری ہوں گے. تو یہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کلاس 6 سے 6, 7, 8 جو ہے نا اس پالیسی کے تحت کیا تھا. According to the policy, it was anticipated that primary education would become universal for peoples by 1979 and for girls by 1984. انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ 1979 تک جو ہے نا پرائمری ایجوکیشن کم از کم سارے لڑکے جو جتنے ہیں وہ پرائمری ایجوکیشن حاصل کر چکے ہوں 1979 تک، اور 1984 تک جو ہے وہ گرلز جو ہے پرائمری ایجوکیشن وہ کر چکے ہوں. ٹیکسٹ بکس اینڈ رائٹنگ مٹیریلز ول بی پرووائڈیڈ فری ٹو پرائمری اسکول چلڈرن. ٹیکسٹ بکس اور رائٹنگ جو مٹیریل ہے وہ بھی فری فراہم کریں گے پرائمری اسکول کے بچوں کو. کریکولم اور سلیبس اینڈ ٹیکسٹ بکس، اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا کریکولم، سلیبس اور ٹیکسٹ بکس میں. یہ انشاءاللہ آگے کریکولم والے چیپٹر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. would be revised to eliminate overloading and to emphasize the learning of concepts, skills and encourage observation, experimentation, practical work and creative expressions. تو یہ کریکولم، سلیبس اور ٹیکسٹ بکس میں جو ہے نا اس کی ریوائز کریں گے، اس میں تھوڑا تبدیلی لائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس تبدیلی کا مقصد کیا ہوگا؟ جو اوور لوڈنگ ہوتا ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ جو کنسیپٹس ہیں، جو اسکل ہے اور جو آبزرویشن ہے اس کو انکریج کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تجرباتی ایکسپیریمنٹیشن، پریکٹیکل ورک اور کریٹیو ایکسپریشن اسٹوڈنٹس کے ہو جائے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے سیکنڈری اینڈ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن، اس کے انرولمنٹ زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سیکنڈری ایجوکیشن ایز اسٹارٹیڈ ارلیئر ان دا پالیسی وڈ بی میڈ فری. سیکنڈری جو ایجوکیشن ہمارا ہوتا ہے وہ 9th-10th ہوتا ہے، اور ہائر سیکنڈری جو ہوتا ہے وہ ہمارا 1st ایئر 2nd ایئر ہوتا ہے. سیکنڈری ایجوکیشن as stated earlier in the policy would be made free, which would provide access to secondary education to children from the less privileged families. جو less privileged families ہے جس کو مراد سہولیات کم ہے ان کے لیے ہے یہ فری ایجوکیشن ایکسیس پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. شفٹ ٹورڈز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہاں یہ کویشچن پہلے پوچھا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی اور پہ کس پالیسی نے زیادہ فوکس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی دفعہ جو ہے فوکس وہ 1972 ذوالفقار علی بھٹو کی جو پالیسی ہے اس نے فوکس کیا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ شفٹ مطلب پیراڈائم شفٹ ہوا ہے آرٹ سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف.
According to the policy, the expansion of science and technical education would result in the progressive integration of general and technical education in schools and colleges. टेक्निकल एजुकेशन में हम थ्योरी के साथ साथ स्किल्स देंगे, ठीक है, और जनरल एजुकेशन, इन दोनों का उन्होंने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन और साइंस का इकट्ठा किया है, और जनरल एजुकेशन ये भी इंटीग्रेट किया है, इकट्ठा किया है, ये उस पॉलिसी की एक अहम पॉइंट है, ठीक है। इंटीग्रेटेड साइंस कोर्सेज, जो साइंस के कोर्सेज है उसको भी इंटीग्रेट किया है, ठीक है। स्टेटेड इन द पॉलिसी इंटीग्रेटेड साइंस कोर्सेज इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स और biological and physical sciences would be introduced at high and intermediate stages. Intermediate stages जो है ये हायर सेकेंडरी है, FSC जो है, यहाँ तक ये इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। हायर एजुकेशन हमारा क्या है? हायर एजुकेशन जो है FSC के बाद जो है हमारा हायर एजुकेशन, इसको टर्शियरी एजुकेशन भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हायर एजुकेशन को FSC के बाद टर्शियरी एजुकेशन। Higher education specific provision on development, improvement and innovation of higher education made in the policy are briefly stated. जो हमारा हायर एजुकेशन में जो इनोवेशन लाए गए थे उसमें जो चीज़ें थी वो नीचे दी गई है, ठीक है। ए नंबर पे है यूनिवर्सिटी, ये मैं देखता हूँ, हाँ, इसमें ए नंबर पे जो है यूनिवर्सिटी क्या करेंगे? द पॉलिसी एनविसीज दैट न्यू यूनिवर्सिटी एट मुल्तान, सिद्धू शरीफ एंड सकर। ये उसमें एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोर्ड को डिस्कस किया है। पहला जो बोर्ड बना है वो मुल्तान में बना है, ठीक है। सिद्धू शरीफ हमारा जो डिवीज़न का बोर्ड है, हमारा जो सिद्धू शरीफ है स्वात, तो ये उसका हमारा ये बोर्ड है, ठीक है। वहाँ पे ये सिद्धू यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि ये बोर्ड है, तो ये उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया है, लेकिन ये होना चाहिए मेरे ख्याल में बोर्ड है, ठीक है। सबसे पहला मुल्तान बोर्ड बना है, फिर सिद्धू शरीफ, सक्कर वुड बी एस्टेब्लिश, ये 22 BISE क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा यूनिवर्सिटी का है। जामिया बहावलपुर विल बी कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी। द एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ टंडुजाम और NED इंजीनियरिंग कॉलेज कराची जो है, एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद विल हैव एडिशन ऑफ न्यू फैकल्टीज़, वहाँ पे न्यू फैकल्टीज़ को शामिल किया गया, उसमें इजाफा किया, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट मेडिकल कॉलेज वुड बी एडेड टू द यूनिवर्सिटी। अब बलूचिस्तान का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी उसका हिस्सा बनाया गया। कोलैबोरेटिव प्रोग्राम वुड बी डेवलप बिटवीन पेंस टेक और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये उसका लिए स्टैंड करता है, ठीक है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, TECH, ये पूरा के पूरे टेक्नोलॉजी हो गए, एंड यूनिवर्सिटीज़, ये उसमें यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड में उन्होंने काम किए हैं, रिकमेंडेशन हायर एजुकेशन के लिए है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC 1959 वाले में भी है और 1970 में दोबारा रिकमेंड हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो काम किया है UGC पर वो 1972 वाली पॉलिसी, ठीक है। University Grant Commission, in order to coordinate the programs of university and to develop their facilities without duplication and waste, a University Grants Commission would be established. ये रिकमेंडेशन जो है 1970, ये पॉइंट अपने साथ नोट करें, 1972 की पॉलिसी में ये रिकमेंडेशन हुई है, ठीक है, और 1974 में ये UGC एस्टेब्लिश हुई है, ठीक है, और 2002 में जो है ना UGC का नाम तब्दील करके HEC रखा गया है, ठीक है। हायर एजुकेशन कमीशन जो अभी HEC है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, इसको आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये मतलब उसकी पॉलिसी की 1972 की पॉलिसी की एक रिकमेंडेशन है। एरिया स्टडी सेंटर जो है ये क्या है? द पॉलिसी मेंटेन दैट एरिया स्टडी सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी वुड बी एस्टेब्लिश इन जनरल यूनिवर्सिटीज़। जो एरिया स्टडी सेंटर है, पॉलिसी ने उसको मेंटेन रखा है, ठीक है। किस मकसद के लिए? रिसर्च के लिए और एडवांस स्टडीज़ के लिए। जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ थे तो उनको उन्होंने एडवांस और रिसर्च के सेंटर जो थे वो उन्होंने मेंटेन रखे, ठीक है। वुड बी एस्टेब्लिश इन जनरल यूनिवर्सिटीज़, और ये स्टडी सेंटर्स कहाँ पे होंगे?
یہ جنرل یونیورسٹیز میں ہوں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا ہے پاکستان اسٹڈی سینٹر. پاکستان اسٹڈی سینٹر کیا ہے؟ از دیئر واز ان adequate understanding of the language and literature of one region by the other region of Pakistan. Therefore, it was through necessity that each general university should establish a department of undergraduate study of language, literature and culture of various regions of پاکستان. تو یہ پاکستان اسٹڈی سینٹر جو تھا نا، یہ مطلب ایک علاقے کے زبان اور دوسرے علاقے کی زبان میں جو اس کے بولنے میں اور اس کے سمجھنے میں تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے، تو اس کو مطلب انڈر گریجویٹ اسٹڈی لینگویج لٹریچر اسٹڈی آف لینگویج کا ڈپارٹمنٹ ہر یونیورسٹی جنرل یونیورسٹی میں وہ اسٹیبلش کر دی گئی. ٹھیک ہے. لٹریچر اور کلچر آف ویریس ریجن جو ہے وہ اس میں پڑھایا جاتا تھا. تو یہ پاکستان اسٹڈی سینٹر ہے. ٹھیک ہے. شفٹ ٹورڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ آلریڈی ہم نے ڈسکس کی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. The policy envisaged that a progressive integration would be achieved of general scientific and technical education at degree level پہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اپر گریجویٹ لیول پہ ہائر ایجوکیشن. Science education stream would be added in degree colleges wherever it was not available, and technical and occupational stream would be introduced at degree level. ٹھیک ہے. ایک occupational education ہوتا ہے اور ایک ٹیکنیکل. اوکیشنل کو ووکیشنل بھی کہا جاتا ہے، جس میں ہم صرف سکلز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے تھیوریٹیکل چیزیں سائنٹیفک نالج وغیرہ نہیں ہوتے. جبکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ سکلز تو دونوں میں ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا تھیوریٹیکل آپ کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا اسٹریم ایجوکیشن جو ہے اس کا حصہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور بھی ایٹ ڈگری لیول ان دا میجر آکوپیشنل فیلڈز، اور جو آکوپیشنل فیلڈ ہے، جو ووکیشنل نالج ہے، یہ ڈگری لیول پر بھی اس کو ہم آگے مطلب اس کی جو شفٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف یہ چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ میں شور ہوگا، اس کے لیے معذرت. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے ایف نمبر، نیشنل ریسرچ فیلوشپ جو ہے. As no program in the country exists to assist and encourage scientists and scholars of outstanding merit to continue their studies and research work. Therefore, a national research fellowship would be initiated in the universities and other appropriate institutions and would be financially supported for that purpose. تو نیشنل ریسرچ فیلوشپ جو ہے نا، اس سے کیا ہوگا، جو سائنٹیفک نالج ہے، جو سائنٹسٹ ہے، جو اسکالرس ہیں، اس کی میرٹ کی بنیاد پر اس کو جو ہے فیلوشپ دیا جائے گا، اس کو سپورٹ فائنینشیلی سپورٹ دیا جائے گا مناسب. ٹھیک ہے. اور یہ ہر یونیورسٹیز میں جو ہے اس کے لیے ادارے جو ہے وہ کھلوا دیے گئے. ٹھیک ہے. اس کا فیلوشپ اس کو حاصل ہوا. نیکسٹ ہمارا ہے جی نمبر. یہ جو کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پیپل پارٹی کا سربراہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انہوں نے پیپلز اوپن یونیورسٹی کا قیام کیا. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دا پالیسی a people's open university would be established to provide part-time education facilities through correspondence courses. ٹھیک ہے. ٹیوٹوریل seminars, workshops, labs, TV and radio broadcast and other main communication medias. جو یہ نان فارمل ایجوکیشن سینٹر تھا. ٹھیک ہے. یہ پیپل اوپن یونیورسٹی تھا، اور اس میں کیا ہے، یہ تقریباً ایشیا کا سب سے بڑا پیپل اوپن یونیورسٹی ہے. جو پہلا پیپل اوپن یونیورسٹی بنا ہے وہ یو کے میں بنا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ مطلب پارٹ ٹائم ایجوکیشن، سیکنڈ ٹائم، اس کو سیکنڈ چانس آف ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے نان فارمل ایجوکیشن کو. یہ سہولیات دے دیے گئے تھرو کرسپونڈنس جو ہے خط و کتابت. اسی ٹائم جو تھے نا وہ اسائنمنٹس ہم لکھ لیتے اور اس کو سینڈ کرتے، وہ آگے سے کتابیں بھیج دیتے. ابھی تو یہ ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہے، لیکن ہارڈ فارم میں کتابیں کرسپونڈنس خط و کتابت کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. ٹیوٹوریل آپ کا ایک ٹیوٹرز سلیکٹ کیا جاتا تھا، پھر آپ اس کے ساتھ ہی کرسپونڈنس کرتے تھے، اس کو خط کتابت لکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. وہ انڈیویجولی ایک اسٹوڈنٹس اور ایک اس کا ٹیوٹر ہوتا تھا. مطلب میں ایک ٹیوٹر ہوں، میرے ساتھ بے شک 20 یا 40 اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ میرا تو خط و کتابت الگ الگ ہوگا نا. تو ٹیوٹوریل میں جو ہے انفرادی طور پر آپ کو ایک ٹیچر فراہم کیا جائے گا. سیمینارز، ورکشاپ، لیبز اور ٹی وی، ریڈیو براڈکاسٹ، ان چیزیں جو ہے مین کمیونیکیشن میڈیا پہ یہ ہوتا رہتا تھا. ٹھیک ہے. یہ اس کی ریکمنڈیشن تھی پیپل اوپن یونیورسٹی کی، اور یہ ریکمنڈیشن پھر 1974 میں یہ اسٹیبلش ہوئی ہے پیپل اوپن یونیورسٹی. پھر جو ہے 23 مارچ
1977 में उसका नाम जो है तब्दील करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया, क्योंकि 1977 जो था, अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुआ है, तो उसके 100 साल पैदाइश के पूरे हुए, तो उस पर फिर जो है उसका नाम तब्दील करके पीपल ओपन यूनिवर्सिटी से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बुक बैंक, नेशनल बुक फाउंडेशन। बुक बैंक्स वुड बी एस्टेब्लिश इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो है बुक बैंक्स का इनेकाद किया गया, उसके कायम की गई। Moreover, a national bank foundation would be established to strengthen the national production of books and reading materials to compete with similar foreign material effectively. इसमें क्या होगा, नेशनल बुक फाउंडेशन भी फराहम की गई, उसकी वुड बी एस्टेब्लिश, ये भी मतलब कायम होगी, किसके लिए, कि स्ट्रेंथन करे किस चीज़ को, नेशनल प्रोडक्शन ऑफ बुक्स को, नेशनल सतह पे जो किताब की प्रोडक्शन है उसको स्ट्रेंथन करे, और उसमें जो रीडिंग मटेरियल होगा, जो कंटेंट्स होंगे, वो इस काबिल होंगे कि वो फॉरेन मटेरियल के साथ जो है compete कर सके और इफ़ेक्टिवली मटेरियल्स हो। ठीक है, तो ये था हमारा 1972 की पॉलिसी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 का जो है ये ज़ियाउल हक साहब का दौर है। 5 जनवरी 1979 में ये इस्टेब्लिश हुई है। मोहम्मद ख़ान होती जो है ये उसका एजुकेशन मिनिस्टर है। बैकग्राउंड इसका कुछ इस तरह है कि एन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन 1977 वाज हेल्ड एट इस्लामाबाद which provided both spirit and substances to the National Education Policy 1978 by मार्शल लॉ regime। मार्शल लॉ जो ज़ियाउल हक साहब ने लगाया था, उसके लिए 1977 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। पहले एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो था वो 1947 की है। फिर उसके बाद 1951 जिसकी बुनियाद पे जो है 6 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, और अभी फिर 1977 में जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई है, उसी को बुनियाद बनाकर वो आपको स्पिरिट देता है, आपको कंटेंट देता है, सब्सटेंस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 की है, उसी की बेस पे जो 1977 की कॉन्फ्रेंस है, उसी को बेस बनाकर ये आगे जो है ना उसके लिए कंटेंट और स्पिरिट फराहम करता है। एम्स ऑफ द पॉलिसी, एम्स क्या था पॉलिसी का, द फॉलोइंग एम्स वर सेट फॉर द पॉलिसी। क्या किया, एम्स को सेट किए थे, टू फोस्टर इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन जनरल एंड स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान इन पार्टिकुलर डीप एंड अबाइडिंग लॉयल्टी टू इस्लाम एंड पाकिस्तान। एक जनरल उमूमी मकासद उसका यही था कि जो आम लोग हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी कौम है, उसके जहन और उसके दिल में जो है ना मुहिब वतन पैदा करना चाहिए, उसके जो है ये जर्नल एम था। उमूमी मकासद उसका हो सकते हैं, और बलखसूस जो थे ना ये स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के थे, उनका डीप लॉयल्टी वफादारी इस्लाम और पाकिस्तान से, तो उन्होंने इसके सिलसिले में जो है ना पाक स्टडी और इस्लामियात को लाजिमी, उसके तालीम जो है वो लाजिमी करार दे दिए। ठीक है, आगे लेवल पे ऑप्शनल थे, लेकिन फिर जो एफ ए तक जो है ये लाजिमी करार दिए, फिर आगे बैचलर में भी लाजिमी करार दे दिए। ठीक है, अभी जो मैट्रिक कोई करता है या FFSC करता है या इस तरह की कोई और, इवन के आप अभी जो फार्मेसी करते हैं उसमें भी इस्लामियात है, बाकी जो प्रोफेशनल डिग्री करते हैं ना, तो उसी में भी इस्लामियात और पाक स्टडी लाजिमी है। तो ये ज़ियाउल हक की पॉलिसी में से थे। सेकंड एम्स उसका क्या था, to create awareness in every student that as a member of Pakistan nation as well as a part of Muslim Ummah and is expected to contribute towards the welfare of fellow Muslims। जो स्टूडेंट्स हैं ना वो नेशन कौम का भी एक मेंबर है और मुस्लिम उम्मा का भी एक हिस्सा है। तो यही तवक़्क़ात उनसे थी जो उसके लिए आउटकम्स रखे थे, जो कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम होते हैं जिस तरह से लॉज है, तो यही थे कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे। किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो फेलो मुस्लिम्स है, जो दूसरे मुस्लिम है, उनके फलाह के लिए जो है ना कंट्रीब्यूशन उसकी जहन में जो है इनकलकेट करने थे। ठीक है, टू प्रोड्यूस सिटीजन हु आर फुली कन्वर्सेंट विद द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इट्स आइडियोलॉजी, फाउंडेशन, इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर।
ایسے شہری جو ہے نا اس کو پیدا کرے، اس کو بنائے جو کہ وہ پاکستان موومنٹ کے جو ہے نا اس کے کنورسنٹ ہو، اور اس کی نظریہ اور اس کی بنیاد اور اس کی ثقافت اور اس کی ہسٹری جو ہے یہ پاکستانی جو تحریک ہے اس کو جو ہے اپنے کریکٹرز کا حصہ بنائے. ٹھیک ہے. ٹو ڈیولپ اینڈ انکلکیٹ ان اکارڈنس ود ہولی قرآن اینڈ سنہ، یہاں پہ اس کی اسلامائزیشن کی جو باتیں ہیں ضیاء الحق صاحب کی، تو وہ یہاں سے واضح ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ چاہتا تھا کہ ہولی قرآن اور سنہ جو ہے احادیث اور سنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ کے احکام، یہی دین ہے. ٹھیک ہے. اور دین کیا ہوتا ہے؟ تبلیغی حضرات جس طرح بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہی دین ہے. تو وہ چاہتا تھا کہ یہی دین جو ہے ہولی قرآن اور سنہ یہ ڈیولپ کرے اور انکلکیٹ کرے. ٹھیک ہے. دا کریکٹر کنڈکٹڈ اینڈ موٹیویشن ایکسپیکٹڈ فار اے ٹرو مسلم، ایک سچا مسلم کے لیے جو ہے نا اس میں اس کے جو رویہ ہوتے ہیں، اس کے جو اخلاق ہوتے ہیں، اس کے جو کریکٹر ہوتے ہیں، یہی دونوں چیزیں اس کے لیے ایک موٹیویشن کے طور پہ ہوتی ہے، ہولی قرآن اور سننا. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس کا پرائمری ایجوکیشن میں کیا کنٹریبیوشن تھا؟ پرائمری اسکول انرولمنٹ وڈ بی increase that all boys of school age were enrolled by 1980 to 83. ٹھیک ہے. انرولمنٹ یہی ہے جو بچہ آپ کے داخل خارج کے رجسٹر میں اور آپ کے کلاس کے رجسٹر میں اس کا نام جو ہے لکھا جائے تو یہ آپ نے انرول کیا. ٹھیک ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ نہیں لاتے ہیں، اسکول آتے ہیں لیکن وہ انرول نہیں ہوتے ہیں. جو انرولمنٹ کے لیے لوازمات ہیں وہ اگر ہے اور اسکول ایج ہے، جس طرح ابھی تو 4 ایئر کا بچہ جو ہے نا وہ نرسری میں آپ ایڈمٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے. میٹرک جو ہے وہ پھر 16 سال میں آپ میٹرک جو ہے کمپلیٹ کریں گے، 18 سال میں آپ FFSC کمپلیٹ کریں گے. یہ اس کے لیے جو ایڈمیشن کے ٹائم ایج ہونا چاہیے بچے کا. تو اسکول ایج کا بچہ لڑکے ہو تو وہ سارے کے سارے جو ہے آؤٹ آف اسکول کوئی چلڈرن نہ رہے. 1982-83 تک جو ہے نا یہ سارے کے سارے انرول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پرائمری ایجوکیشن کی یونیورسل انرولمنٹ فار بوائز وڈ بی اٹینڈ بائی 1986 اور 87، جو کہ یونیورسل جتنے بھی لڑکے ہیں نا اوور آل پاکستان میں، تو وہ سارے کے سارے 86 اور 87 تک جو ہے نا ایڈمٹ ہونا چاہیے، انرول ہونا چاہیے. ان کیس آف گرلز یونیورسلائزیشن وڈ بی اچیوڈ بائی 1992. اور لڑکیوں کے جتنے ہیں نا وہ اسپیشلی پرائمری ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، تو جتنی بھی لڑکیاں ہیں اسکول ایج کی تو وہ 92 تک جو ہے نا وہ سارے کے سارے اسکول میں انرول ہونا چاہیے. ادر پروگرام فار دا ڈیولپمنٹ آف پرائمری ایجوکیشن ان دا پالیسی ور ریلیٹڈ ٹو، اس کے اور جو پرائمری کے مطابق اس کی پرائمری تعلیم کے جو ریلیٹڈ چیزیں تھی وہ کیا تھی اس میں؟ ویسٹیج وڈ بی ایلیمینیٹڈ ٹو اچیو 60% لٹریسی ریٹ بائی 1982-83. انہوں نے ہدف رکھا کہ 82 اور 83 تک جو ہے نا ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 60 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ 100% دیئر آفٹر، 82 اور 83 کے بعد جو ہے اس کے بعد 100% لٹریسی ہونا چاہیے. اباؤٹ 17,000 نیو پرائمری اسکول وڈ بی سیٹ اپ. 17,000 اور پرائمری اسکول انہوں نے سیٹ اپ کی ریکمنڈیشن دی کہ نئے بنائیں گے. نیئرلی 1,300 نیو پرائمری اسکول وڈ بی اوپن مینلی ان دا رولر ایریاز. رولر ایریاز میں جو اس میں حصہ تھا وہ 1,300 نیو پرائمری اسکول کا اوپننگ کرنا تھا. اباؤٹ 5,000 ماس اسکول وڈ بی اسٹیبلشڈ فار بوائز. اور یہ بنے تھے ہمارا اسکول کا ایک بابو صاحب تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے ماس اسکول میں جو ہے نا اپنا پہلا سٹارٹنگ وہاں سے لیا ہے، وہاں سے پہ میں پڑھاتا تھا. ٹھیک ہے. اباؤٹ 5,000 ماس اسکولز وڈ بی اسٹیبلش فار بوائز. لڑکوں کے لیے مسجد میں جو ہے نا اسکول کا آغاز کیا گیا تھا. equipment would be provided to strengthen 12,000 existing schools. ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے جو لوازمات ہے، ایکوپمنٹ ہے، جو ٹاٹے تھے اس زمانے میں، جو کرسیاں وغیرہ جو بھی چیزیں تھی، تو وہ جو ہے آلریڈی اسٹیبلش اسکول جو ہے لڑکوں کے، تو اس کے لیے جو ہے 12,000 جو ایگزسٹنگ اسکولز ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہے ایکوپمنٹ فراہم کریں گے. ٹیکسٹ بکس وڈ بی سپلائڈ ٹو آل اسٹوڈنٹس ایٹ پرائمری لیول. پرائمری لیول پہ جتنے بچے تھے
جتنے اسٹوڈنٹس تھے اس سب کو جو ہے نا ٹیکسٹ بکس کی سپلائی کرنے شامل تھی اس میں. اباؤٹ 100 سپلیمنٹری ریڈرز وڈ بی پرووائڈیڈ ٹو ایچ نیو پرائمری اسکول. سپلیمنٹری ریڈر سپلیمنٹری ریڈرز کیا ہوتا ہے؟ جو کہ ٹیچر گائیڈ اس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو ایکسٹرا چیزیں دیتے ہیں سپلیمنٹری ریڈرز. اباؤٹ 100 سپلیمنٹری ریڈرز وڈ بی پرووائڈیڈ ٹو ایچ نیو پرائمری اسکول. جو نئے پرائمری اسکول ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں فراہم کی جائے گی. ٹھیک ہے. آل پرائمری اسکولز وڈ بی پرووائڈیڈ ٹیچنگ کٹس. ٹیچنگ کٹس جو ہوتے ہیں، جو جس طرح اس میں جو لوازمات ہوتے ہیں وہ ہر اسکول میں فراہم کریں گے، جس میں آپ کے اس زمانے کے چاکس وغیرہ، بورڈز، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے. یہ تو آلریڈی اکوپمنٹ میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو ٹیچنگ گائیڈ وغیرہ ہوتا ہے، جو ٹیچنگ کے لیے لوازمات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ٹیچنگ کٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر اسکول کو دیے جائیں گے. پرائمری میں ابھی بھی میرے خیال سے ہے. نیکسٹ آپ کا جو ہے سیکنڈری اینڈ ایجوکیشن جو ہے، ایک منٹ اس کا، ہاں سیکنڈری ایجوکیشن ہے. سیکنڈری ایجوکیشن کیا ہے؟ ان دا ویو آف دا پالیسی سیکنڈری ایجوکیشن پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا سسٹم. آپ کا جو میٹرک کا تعلیم ہے نا، سیکنڈری ایجوکیشن 9-10 کو کہا جاتا ہے. اٹ واز بوتھ اے ٹرمینل اسٹیج فار میجارٹی آف اسٹوڈنٹس. ٹرمینل اسٹیج کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پہ ٹرمینیٹ کرتے اپنے اسکول کو، جو ہے نا ختم کرتے. کبھی مطلب اس زمانے کی 1978 کی اگر بات کی جائے تو وہ مڈل کر کے، مڈل کے بعد جو ہے تعلیم کو ٹرمینیٹ کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے ٹرمینل اسٹیج فار میجارٹی آف اسٹوڈنٹس اینڈ آلسو اے سگنیفیکنٹ ڈٹرمنٹ آف کوالٹی آف ہائر اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن. اور یہ آگے مطلب کتنے مڈل والے کتنے اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے آپ کے کنٹینیو کیا، پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کیا ہے، یا کوالٹی آف ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن اس نے حاصل کی ہے. ٹھیک ہے، اور یا میٹرک کے بعد جو ہے ہائر ایجوکیشن آپ کا کتنے پرسنٹ جو اسٹوڈنٹس سے جاتے ہیں. دا پالیسی مینٹین دیٹ دا ایگزسٹنگ 4 ٹائر سسٹمز آف ایجوکیشن نیملی پرائمری، سیکنڈری، کالج اینڈ یونیورسٹی. 4 ٹائر سسٹم جو تھا اسی ٹائم پہلا جو تھا پرائمری لیول تھا، پھر سیکنڈری، پھر کالج، اور پھر جو ہے یونیورسٹیز. would be replaced by 3 ٹائر سسٹم آف ایلیمنٹری ہو گیا اور سیکنڈری. ایلیمنٹری میں آپ کا جو ہے پرائمری اور مڈل دونوں آ گئے. ٹھیک ہے، سیکنڈری آپ کا 9-10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر آ گئے. ویسے سیکنڈری جو ہے نا وہ 9-10 کو کہا جاتا ہے. ہائر سیکنڈری جو ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو کہا جاتا ہے یونیورسٹی ایجوکیشن ان اے فیز مینر. تو یہ 3 ٹائرز ہو گئے یا 3 فیزز ہو گئے یا 3 لیولز آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میتھمیٹکس وڈ بی انٹروڈیوس ایز اے کمپلسری سبجیکٹس کے طور پر، لازمی مضمون کے طور پر میتھمیٹکس کو پیش کیا گیا. دا پریزنٹ اسکیم آف ایگرو ٹیکنیکل سبجیکٹس. ایگرو اسی زمانے میں جو تھے نا، میرا ایک چچا تھا، وہ اس کی ایگریکلچر کی کاپیاں تھی. ٹھیک ہے، اس میں وہ پودے لگا لیتے تھے اور یہ چیزیں، تو زراعت کی ایک سبجیکٹس اس میں تھی. ایگرو ٹیکنیکل سبجیکٹس وڈ بی ریویوڈ اینڈ نیسیسری چینجز وڈ بی میڈ ان دا لائٹ آف دا پاسٹ ایکسپیرئنس سو ایز ٹو میک اٹ مور پرپزفل. ٹھیک ہے، اس کو بامقصد بنانے کے لیے جو ہے ماضی کی ایکسپیرئنس جو کر چکے ہیں اس کو دیکھا جائے، اس کی روشنی کے بنیاد پہ، مطلب اس کی بنیاد پہ جو ہے چینجز جو نیسیسری اگر ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں ایگرو ٹیکنیکل سبجیکٹس میں. 1000 middle schools would be upgraded to high level and 200 new schools would be opened. ٹھیک ہے، 1000 مڈل اسکول جو ہے وہ اپ گریڈ کیے جائیں گے ہائی لیول اسکول کو، اور 200 نئے اسکول جو ہے وہ اوپن کریں گے. ٹھیک ہے، ہائی اسکول. نیو سائنس لیبارٹریز اینڈ لائبریریز وڈ بی ایڈیڈ ٹو دا سیکنڈری اسکولس ویئر دیئر ور ناٹ ایگزسٹ. جہاں پہ جون سے اسکولوں میں لیبارٹری اور ایگزسٹ نہیں ہے تو وہاں پہ سیکنڈری اسکولوں میں نئے جو ہے سائنس لیبارٹری اوپن کریں گے، اور لائبریری بھی. ابھی تک یہ چیزیں اس طرح فعال نہیں ہے، لائبریری تقریباً نہیں ہے، اور لیبارٹری اینی ہاؤ کسی حد تک ہے ابھی. لیکن ابھی جو ہے کمپیوٹر لیب اور یہ چیزیں ہر اسکول میں فراہم ہونا چاہیے، جو کہ ممکن نہیں ہے. 1150 ریزیڈنس فار ٹیچرز اسپیشلی فار فیمیل ٹیچر وڈ بی کنسٹرکٹیڈ. 1150 جو ہے رہائشی جگہ جو کہ اسپیشلی فیمیل ایجوکیشن. یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک فیمیل ایجوکیشن کا
ڈپارٹمنٹ ہے جو فیمیل ڈی او ہے اس کی اور باقی ٹیچروں کی بہت زیادہ مطلب ایک اسکول تھا وہ کلوز تھا، کافی ہائی لائٹ کیا، کافی وائرل ہوا، بچیوں نے جو ہے احتجاج کیا، تو تب جا کے 2 ٹیچر وہاں پہ فراہم ہوئے۔ ابھی یہ پرائمری کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ہائر مطلب یہ سیکنڈری ایجوکیشن یہ کافی مشکلات ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی ہے۔ اگر پرائمری لیول پہ ہے تو آپ خود سوچیں کہ ہائر سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول پہ کیا ہے۔ سیکنڈ شفٹ would be introduced in schools where is feasible in order to increase the enrollment۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں یہ جو ہمارا KPK میں سیکنڈ شفٹ سٹارٹ ہوا ہے، تو اسی طرح انہوں نے یہ پہلے بھی سوچا تھا، ٹھیک ہے۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ یہ جو ابھی کا دور ہے اس میں سیکنڈ شفٹ سٹارٹ ہوا ہے، تو یہ ایز سچ کوئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ضیاء الحق صاحب نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اسپیشلی ایڈلٹ ایجوکیشن پہ اس کا فوکس تھا، اور وہ آپ کا ابھی یہ تو جو ہے نا یہ ریگولر فارمل ایجوکیشن میں آتے ہیں نا، وہ نان فارمل ایجوکیشن کا سین تھا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی سائنس ایجوکیشن ہے نیکسٹ۔ سائنس ایجوکیشن جو ہے سائنس ایجوکیشن ہیز بین separately and specially treated in the policy. The policy maintained that a national center for science education would be established to improve sciences teaching. تو سائنس ایجوکیشن پہ اس کو الگ سے ٹریٹ کیا جاتا تھا اور اسپیشلی ٹریٹ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو تھے نا زیادہ تر لوگ آرٹس کے مضامین پڑھتے تھے۔ دا پالیسی مینٹین دیٹ نیشنل سینٹر، ایک نیشنل سینٹر جو ہے قومی مرکز سائنس ایجوکیشن کے لیے اسٹیبلش کرنا چاہیے، اور وہ پھر دیکھے جس طرح ڈائریکٹریٹ بنتے ہیں تو اس طرح یہ سائنس سینٹر جو تھا نیشنل سینٹر فار سائنس ایجوکیشن یہ بنانا چاہیے تھا۔ وڈ بی اسٹیبلش ٹو امپروو سائنس ٹیچنگ، سائنس کی ٹیچنگ کو، کیونکہ ٹیچرس کو جو ٹریننگ کرنا ہے جس طرح ڈائریکٹریٹ جو ہے نا ابھی ٹیچرس ٹریننگ کرتا ہے اور انڈکشن وغیرہ میں ٹریننگ دیتے ہیں ان سروس یا بیفور سروس، جس طرح بی ایڈ وغیرہ لازمی تھے، پروفیشنل ڈگری ابھی نہیں ہے، ہر ایک اپلائی کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے نیشنل سینٹر فار سائنس جو تھا یہ سائنس ٹیچنگ کو امپروو کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ The policy further provided that National Educational Equipment Center would be further strengthened in order to improve the quality and supply of equipment to school laboratories۔ school laboratories جو ہے نا اس کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں جو کنزیومیبل اور نان کنزیومیبل یہ اکوپمنٹ جو ہوتے ہیں، انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں، کیمیکلز وغیرہ، تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہے نا اس کی فراہمی، اس کی سپلائی، اس کو کوالٹی وائز جو ہے امپروو کرنے کی کوشش کی گئی سائنس ایجوکیشن میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا ٹیچر ایجوکیشن۔ ٹیچر از دا پائیوٹ آف دا انٹائر سسٹم آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ دا پالیسی مینٹین دیٹ دا کینڈیڈیٹ ایڈمیٹڈ ٹو دا ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وڈ بی ریکوائرڈ ٹو پوسیس اسٹرانگ کمٹمنٹ ٹو دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ پالیسی نے یہی مینٹین کیا کہ جو کینڈیڈیٹ ٹیچر مطلب ٹیچر بنیں گے اور ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو تھے پائٹ تھے اس نے ریجنل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ٹریننگ اور فار ٹیچر ایجوکیشن، اور پائٹ جو تھا آپ کا پروونشنل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن، تو وہاں پہ جو لوگ جاتے تھے رائٹ اور پائٹ کے جو کالجز تھے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے ایلیمنٹری کالجز، اس میں سے یہ ڈپلومے وغیرہ کرتے، کورس کرتے 3 ماہ کا، 6 ماہ کا، 9 ماہ کا، اس طرح کا، تو وہ پالیسی نے یہی مینٹین کیا کہ وہی کینڈیڈیٹ ایڈمٹ ہو ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں کہ وہ جو ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کے لیے جو چیزیں ہے کمنڈمنٹ ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے مطابق ہی ہو، ٹھیک ہے، اور کمپیشنیٹ ہو، اس میں ایک پیشن ہو ٹیچنگ میں۔ It had further stated that in order to ensure continuous professional growth، آپ کا پروفیشنل گروتھ جو ہے یہ انشور کرے، جس طرح ابھی CPD ہے تو اس ٹائم تھا آپ کا پروفیشنل گروتھ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا، آل ٹیچر وڈ بی ریکوائرڈ ٹو انڈرگو ایٹ لیسٹ 1 ان سروس ٹریننگ، ٹھیک ہے، ایک ان سروس ٹریننگ اس کو ضرور دیا جاتا تھا، کورس ڈیورنگ ایوری 5 ایئرس، ہر 5 سال کے جو ہے اس کے بعد ایک ٹریننگ دیا جاتا تھا، اور میں ٹریننگ کے بالکل حامی ہوں۔ وہاں پہ ٹریننگ میں یہ چیزیں تھوڑا بہت سیکھ کر میرا پیڈاگوجی میں جو ہے نا انٹرسٹ پیدا ہوا، پھر میں نے آگے جو ہے ابھی سائیکالوجی کا ماسٹر ٹرینر رہا ہوں، ابھی بھی میں نے اپنا نام دیا ہے جو کہ پائٹ والے جو ہے ان کو ایک ٹریننگ آنے والا ہے، پھر
وہ ماسٹر ٹرینر کا ٹریننگ ہوگا، پھر بعد میں جا کر جو ہے آپ کا پرائمری اسکول کے ٹیچر جو ہے اس کو ٹریننگ دیا جائے گا. پورے معلومات نہیں ہے لیکن اینی ہاؤ تو یہ چیزیں جو ہے نا ٹریننگ سے بندہ کیا ہوتا ہے، آپ کا جو کیپیبلٹی ہے، آپ کا جو ایبلٹی ہے وہ بلٹ اپ ہو جاتا ہے، اور آپ میں مطلب کمپیٹنٹ آپ ہو جاتا ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتا ہے کہ نئی کیا پالیسی آئی ہے. ٹھیک ہے، ان سب کا آپ کو پتہ ہوگا. All the primary teacher training institution and normal schools would be upgraded to college of elementary teachers. ٹھیک ہے، وہ ایلیمنٹری کالجز جو بنے جس طرح میں نے رائٹ اور پائٹ کی بات کی. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے آپ کا ہائر ایجوکیشن پہ کالج ایجوکیشن. ڈگری کالج ووڈ ہیو اونلی کلاس تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر تھے. ڈگری پروگرام آف 4 years ڈیوریشن ٹو بی امپورٹڈ ایز ہائر ایجوکیشن. 4 سالہ جو پھر بی ایس کا پروگرام ہوا نا، پھر بی ایس سی تھا تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر، بی اے یا بی ایس سی. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے ابھی 4 سالہ پروگرام انہوں نے کر لیا. کمپلیشن آف امپروفڈ اسٹرکچر جو ہے یہ لایا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہائر ایجوکیشن میں پوائنٹ نمبر بی جو ہے یہ ہو گیا. پوائنٹ نمبر سی کیا ہے؟ گرلز کالج وچ ہیڈ بین اپ گریڈیڈ ٹو ڈگری لیول ان دا پاسٹ. جو ماضی میں اپ گریڈ ہوا ہے آپ کا گرلز کالجز وڈ بی پرووائڈیڈ ود ایڈیکویٹ بلڈنگ. اس کے لیے جو مناسب بلڈنگ ہے، عمارت ہے، اس کی فراہمی کرنا. منیمم اسٹرینتھ آف ڈگری کالجز وڈ بی فکسڈ کہ منیمم اتنا اسٹرینتھ ہونا چاہیے، کم سے کم ایک کالج کے لیے اتنا اسٹرینتھ ہے وہ فکس کرنا چاہیے. ٹیچنگ آف سائنس سبجیکٹ وڈ بی کنسولیڈیٹڈ. اور جو آپ کا ٹیچنگ سائنس ہے، ٹیچنگ آف سائنس سبجیکٹس کی جو ٹیچنگ ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا، اس کو تقویت دینا، اس کو مضبوط بنانا. ٹھیک ہے، اس کو مطلب ایک یکجہتی کے ساتھ کنسولیڈیٹ کرنا. بک بینک اسکیم وڈ بی ری کاسٹڈ. وہ جو پہلے پالیسی میں ہم نے ڈسکس کی 1972 والی ذوالفقار علی بھٹو کی جو پالیسی تھی، بک بینک اسکیم جو ہے وہ ریکاسٹ ہو جائیں گی. سوشل اینڈ کلچر لائف کالجز وڈ بی ریویوڈ اینڈ اسٹرینتھن. جو سوشل اور کلچر لائف کالجز تھے وہ ان کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے گا، اس کو ریویوڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اینڈ آرگنائز گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. ہاں، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ پہ جو ہے نا 1978 کی جو پالیسی ہے اس نے کافی اسٹریس دیا ہے. ٹھیک ہے، ایمفیسائز کیا ہے گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کا. یہ گائیڈنس کاؤنسلنگ شروع میں 1947 کے کانفرنس میں بھی تھی، لیکن یہاں پہ اگر آپشن آ جائے تو پھر یہاں پہ بات کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، 1978 ضیاء الحق کے دور والی. سروس وڈ بی انٹروڈیوسڈ. ٹھیک ہے. ایڈیکویٹ سائنٹیفک اکوپمنٹ کوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو کالجز. ایڈیکویٹ سائنٹیفک جو چیزیں ہیں، جس طرح میں نے لیبارٹری کی انسٹرومنٹس کی بات کی، جو بیکرز وغیرہ ہوتے ہیں جو نان کنزیومیبل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں آپ کا کنزیومیبل جو اکوپمنٹ ہے، جو چیزیں ہیں، تو یہ دونوں آپ کا ایک رجسٹر جب ہم پڑھیں گے اسکول ریکارڈس کے بارے میں تو اس کے لیے اپنا ایک الگ اسٹاک رجسٹر ہوتا ہے، اس میں اس کی انٹری ہوتی ہے. اینی ہاؤ یہ آپ کا ایڈیکویٹ سائنٹیفک اکوپمنٹ کوڈ بھی پرووائڈیڈ ٹو کالجز. نیکسٹ آپ کا یونیورسٹی ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یونیورسٹی ایجوکیشن کیا ہے؟ جو آپ کا ہائر ایجوکیشن ہے یونیورسٹی لیول پہ. دا ایڈمیشن پروڈیوسز ٹو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اینڈ پروفیشنل کالجز وڈ بی ری ڈیٹرمائن اینڈ انسٹیٹیوشنلی امپرووڈ. آپ کا جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے اور پروفیشنل کالجز ہیں وہ ری ڈیٹرمائن کریں گے آپ کے، اور آپ کے انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو امپروو کریں گے. ٹھیک ہے. ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز جو ہیں. A bureau of placement would be established to facilitate employment of students after completion of their studies. ایک بیورو جو تھا وہ آپ کو مطلب جس طرح انٹرنشپ وغیرہ کی چیزیں ہوتی تھی، وہ مطلب آپ کو ایک بیورو پلیسمنٹ قائم کی گئی کہ آپ کے جو امپلائمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی آفٹر کمپلیشن آف دیئر اسٹڈیز کے وہ اپنا اسٹڈی کمپلیٹ کرے تو اس کے جو جاب کی وغیرہ کی چیزیں وہ فیسیلیٹیٹ کرے. ٹھیک ہے. دا انٹائر فنڈنگ آف دا یونیورسٹی وڈ بی بورن بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. However, university would not be federalized. ٹھیک ہے. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ انٹائر فنڈنگ جو ہے یونیورسٹیز کا وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کا جو ہے وہ فیڈرلائز نہیں کیے جائیں گے، وفاق والے پہ نہیں جائیں گے. جبکہ آپ کے یونیورسٹی کا جو وی سی ہوتا ہے، جو وائس چانسلر نہیں فل چانسلر، وہ آپ کا گورنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو وفاق میں یونیورسٹی ہے اس کا جو چانسلر ہوتا ہے فل، وہ آپ کا صدر ہوتا ہے. تو یہاں پہ فنڈنگ آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کریں گے، لیکن یہ
چاہتے تھے کہ فلی فیڈرلائز نہ ہو، ٹھیک ہے، وفاق والے نہ ہو صوبوں سے اس کا کنسرن. دا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC جو کہ 1972 کی پالیسی کی ریکمنڈیشن تھی would be strengthened to coordinate and regulate higher education and research in the country. تو UGC کا ایک مقصد آپ ریسرچ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے جو باقی یونیورسٹیز کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا، ٹھیک ہے. یہ آپ کے HSC کے بھی یہی رول مطلب وہ ہے، اسکالرشپ بھی دے گا، آپ کا ریسرچ بھی کنڈکٹ کروائے گا، اور آپ کے جو کوآرڈینیشن امانگز یونیورسٹیز ہے یہ بھی ہے. آگے بھی اس کی چیزیں ہوں گی تو وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ وڈ بی اسٹیبلش ٹو سپروائز کوآرڈینیٹ ریسرچ آن کروشل نیشنل ایشوز اینڈ پرابلم، جو کہ آپ کا بہت ہی کروشل قومی جو ایشوز اور پرابلمس ہے اس پہ اگر کوئی ریسرچ جو کنڈکٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کو سپروائز کیا جائے گا، اور اس کی سپرویژن جو ہے کوآرڈینیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ریسرچر اور آپ کا سپروائزر کے درمیان. تو اس کے لیے جو ہے نیشنل انسٹیٹیوشن آف ایجوکیشن ریسرچ جو ہے وہ اسٹیبلش کی ریکمنڈیشن دے دی گئی تھی. ہاں. Educational politics in universities and colleges would be discouraged in order to create an atmosphere conducive for better education on the campuses. جو پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز تھی اسٹوڈنٹس کی اس کو جو ہے نا اس کو ختم کرنا، اس کو ڈسکریج کیا جائے گا، اور جو ہے کنڈوسیو انوائرمنٹ فراہم کیے جائیں گے آپ کا بیٹر ایجوکیشن کے لیے. A national students center would be established to study and conduct research on students' problems, issues and attitudes. جو کہ نیشنل اسٹوڈنٹ سینٹر جو ہے وہ بھی ایک ریسرچ سینٹر ہوگا، لیکن یہ اسٹوڈنٹس کی پرابلمز، ایشوز اور اس کے ایٹیچیوڈ جو اس کے رویے ہوتے ہیں اس کے پہ ریسرچ کریں گے، ٹھیک ہے. نیشنل ایجوکیشن کونسل وڈ بی سیٹ اپ ایز اے آٹونومس انڈیپینڈنٹ باڈی. نیشنل ایجوکیشن کونسل الگ سے ایک آٹونومس انڈیپینڈنٹ باڈی کی فراہمی جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کی ہو جائے گی، کمپوزڈ آف آؤٹ اسٹینڈنگ اسکالرز اس میں ہو فار ریویونگ گورنمنٹ پالیسیز، جو کہ گورنمنٹ پالیسیز بنائیں گے تو اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہوں گے، ٹھیک ہے. اینڈ programs in the field of education and to serve as a brain trust or think tank on education for consultation on various educational problems and issues. جتنے بھی تعلیمی مسائل ہوتے ہیں، جو ایشوز پرابلمس ہوتے ہیں، اس پہ صلاح مشورے لینے کے لیے جو ہے آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ اسکالر پہ مشتمل ایک انڈیپینڈنٹ باڈی، آٹونومس باڈی کا فراہم کرنا، تاکہ وہ اپنا خدمات دے سکے، اور اس کو جو ہے برین ٹرسٹ یا تھنک ٹینک بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کا جو ہے لاسٹ اس کا ہے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن. دا پالیسی observed that technical and vocational education in the past was not job oriented and there had been no arrangement for identifying the needs of and providing training to 80% rural population to make them productive. اس سے پہلے جو تھا نا جو پالیسی آپ کی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ایجوکیشن، اور اس کی جاب کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ فوکیت نہیں تھا، جاب اورینٹڈ چیزیں نہیں تھی جو پہلے مطلب 1978 کی پالیسی سے پہلے. تو اسپیشلی رورل پاپولیشن کے لیے 80% وہاں پہ جو چیزیں تھیں تو وہ فراہم نہیں کی گئی تھی. تو یہ ابھی جو ہے نا پروڈکٹیو بنانے کے لیے انہوں نے یہ بھی کیا، ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کیا، اور انٹرنشپ کے لیے بارے میں سوچا کہ وہ ان کو ایک بیورو جو تھا وہ بنایا گیا کہ جو کہ اسٹوڈنٹس جو آفٹر کمپلیشن آف اسٹڈیز ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کی امپلائمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو یہ چیزیں ان دونوں میں بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن میں. اسپیشلی گائیڈنس بچوں کو جو ہے نا ووکیشنل گائیڈنس کہ آپ آگے کیا کرے، تو گائیڈنس اور کاؤنسلنگ اور یہ انٹرنشپ وغیرہ پروگرام اس میں شامل تھے، ٹھیک ہے. ان آرڈر ٹو امپروو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اٹ ہیڈ بین ڈیسائیڈیڈ ٹو انٹروڈیوس پروڈکشن اورینٹیڈ کریکولم. ایسے کریکولم کہ آپ کا پروڈیوس کرے، آپ کو آؤٹ کم دے دے کچھ ریلیٹڈ ٹو مارکیٹ ریکوائرمنٹ ان آل ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوشنز. تو یہ آل اباؤٹ 1978 کی پالیسی کے تھا. نیکسٹ جو ہے کل انشاءاللہ پھر 1998 اور 1992 کی یہ پالیسی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں